ہمارا آج کا سبق ہے ایک کہانی۔ مرزا فرحت اللہ بیگ کا لکھا ہوا یہ ایک مزاحیہ مضمون ہے، جس کے بیچ میں وہ انسانی کردار کا فائدہ بتاتے ہیں۔ یعنی اگر ایک انسان اچھے کردار والا ہوگا اور اس کی سوچ اچھی ہوگی اور اس کو کیسے فائدہ ملتا ہے، اور ایک اگر انسان اس کی عادت بری ہوگی، اس کے کردار میں خرابی ہوگی تو اس کو کیسے نقصان پہنچتا ہے۔ ایک ہی راستے پر چلنے والے دو انسان، ایک کامیاب ہو جاتا ہے، ایک ناکام۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ یہ ہوتی ہے جو ناکام ہوتا ہے کہ اس کی عادتیں جو ہیں وہ اچھی نہیں ہوتی ہیں، اور جو کامیاب ہوتا ہے اس کی عادتیں اچھی ہوتی ہیں۔ کہانی کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک جگہ پر ایک بڑھیا رہتی تھی، اور بڑھیا کا ایک اکلوتا بیٹا تھا، یعنی اکیلا بیٹا تھا، صرف ایک ہی بیٹا تھا۔ یہ بیٹا ابھی چھوٹا ہی تھا تو اس بیٹے کے باپ کا انتقال ہو گیا، یعنی جو بڑھیا تھی اس کے گھر والا دنیا سے چل بسا۔ بڑھیا نے بڑی محنت کر کے ادھر ادھر سے تو اس بیٹے کو پالا پوسا، بیٹا جوان ہوا، اور جوان ہونے کے بعد بیٹے کی شادی کرا دی گئی۔ جب نئی بہو گھر میں آئی تو بہو نے گھر میں تماشے بنانا شروع ہوئی۔ وہ ہر روز اپنی ساس کے ساتھ جو ہے وہ کیا ہے جھگڑتی رہتی تھی، ٹھیک ہے۔ تو بہو جس کو آپ نوشی کہتے ہو، ٹھیک ہے، تو وہ ہر روز اپنی ساس کے ساتھ، اپنی سسو اماں کے ساتھ وہ جھگڑا کرتی تھی۔ تو ایک دن یہ ہوا کہ اس نے دن کو اسے خوب مارا، اور جو بیٹا تھا بڑھیا کا وہ بھی گھر میں نہیں تھا، دن کو اس کے ساتھ لڑائی کی، اسے خوب مارا۔ جب وہ شام کو گھر واپس آیا تو اس نے بیٹے کو اور بھڑکایا اپنی ماں کے خلاف، یعنی بتایا یہ ایسے کرتی ہے، ایسے کرتی ہے، ایسے کرتی ہے۔ بیٹے کو بھی غصہ آیا، اس نے اس بڑھیا کو اٹھایا صبح اور لے کے جنگل میں ایک بڑ کے درخت کے نیچے اس کو رکھ کے واپس آ گیا، ٹھیک۔ بڑھیا وہاں بیٹھی ہوئی تھی، رو رہی تھی۔ اتنے میں وہاں سے 3 موسموں کا گزر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، سردی، گرمی اور برسات۔ تینوں موسم وہاں سے گزرتے ہیں۔ وہ موسم گزر رہے ہیں، دیکھو یہاں موسموں کو کردار کے طور پر پیش کیا گیا ہے، اور وہ آپس میں بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ چلو ہم ایک کام کرتے ہیں، یہاں پر ایک آدم زاد بیٹھا ہوا ہے، یعنی بڑھیا بیٹھی ہوئی ہے، تو ہم اس سے یہ فیصلہ کرواتے ہیں کہ ہم میں سے اچھا کون ہے۔ تو تینوں موسم باری باری اس بڑھیا کے سامنے جاتے ہیں۔ پہلے سردی آتی ہے تو بڑھیا سردی کی بڑی تعریف کر دیتی ہے، تم بڑے اچھے ہو، ہے نہیں، اس میں ہم کیا ہے کمبل اوڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، ہیٹ لیتے ہیں، اپنے آپ کو گرم کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ، برف ہوتی ہے وہ کتنی اچھی ہوتی ہے۔ تو اس نے خوب تعریفیں کی کس کی؟ سرما کی، اور موسم سرما اس کو انعام دے کر چلا گیا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد موسم گرما آیا، اور بڑھیا نے موسم گرما کی بھی خوب تعریفیں کی، ٹھیک ہے، کہ بھائی ہر طرف ہریالی ہوتی ہے، سبزہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، پنکھے چلتے ہیں، یعنی آپ کے بادشاہ میں کلفی بھی کھاتے ہیں، کولڈ ڈرنک بھی پیتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو جب خوب گرمی کی تعریفیں ہوئیں، گرمی بھی خوش ہوئی، گرمی نے بھی اس کو انعام دیا، 1000 اشرفیاں دیں اور چلی گئی۔ سردی نے بھی 1000 اشرفیاں دیں اور گرمی نے بھی 1000۔ اب یہ جب یہ چلے گئے تو اب اس کے بعد آیا برسات۔ برسات جب آئے تو برسات نے پوچھا تو بڑھیا نے برسات کی بہت زیادہ تعریفیں کی۔ تو موسم برسات کی جب تعریفیں ہوئیں تو برسات بھی خوش ہوا، اور برسات نے بھی خوش ہو کر 1000 اشرفی دی، تو بڑھیا 3000 اشرفی کی مالک بن گئی۔ شام کو گھر آئی، جب شام کو بہو نے دیکھا کہ بڑھیا گھر میں آ رہی ہے تو پہلے تو خوب چلائی، شور مچایا، یہ وہ، لیکن بڑھیا نے جب وہ اشرفیوں کی تھیلی، یعنی وہ پیسے جب سامنے رکھے تو بہو صاحبہ بالکل خاموش ہو گئی، ٹھنڈی ہو گئی۔ اب تھوڑی دیر کے بعد بیٹا گھر میں آیا، بیٹا نے جب دیکھا کہ ماں پھر سے گھر میں ہے تو بیٹے نے کیا کیا؟ شور مچایا تھوڑا، ٹھیک ہے، غصہ کیا،
لہٰذا جو بہو تھی اس نے کیا کیا کہ بیٹے کی طرف آنکھ دبائی، اشارہ کیا، اس کو خاموش کر دیا۔ پھر بعد میں اس نے بتایا کہ آج آپ کی ماں جو ہے اتنے اتنے پیسے لائی ہے، یہ ہے وہ ہے۔ تو وہ خوش ہو کے انہوں نے بڑھیا کو گھر میں رکھا، صبح وہ بازار میں گئی، ٹھیک ہے، مٹھائی، کپڑے وغیرہ یہ وہ چیزیں لائیں، یعنی ضروریات زندگی کا سامان لایا، اور باقی پیسے جو تھے ان کو زمین میں گاڑ دیا گیا، محفوظ کر دیا۔ اب پڑوسن جو ہیں وہ دیکھ رہی ہے کہ وہ جو فلاں بڑھیا ہے اس کے گھر میں اتنا اب عیش و عشرت ہے، آرام ہے، یہ غریب تھے، یہ کیسے امیر ہو گئے وغیرہ وغیرہ۔ تو ایک دن جو یہ بہو ہے یہ باہر جاتی ہے تو پڑوسن کی بہو سے پوچھتی ہے کیا ماجرا ہے، تو اس نے اس کو سنا دیا ایسے ایسے ہم نے اپنی جو ہے ساس کو اس کو جنگل میں چھوڑا تھا، وہ انعام لے کے آئی۔ تو اس بہو نے سوچا کہ مجھے بھی امیر بننا چاہیے، اس نے اپنے بیٹے کو کہا کہ ایسے ایسے بوڑھیاں کو مار کے اگر جنگل میں چھوڑ دیا جائے تو فائدہ ہوتا ہے۔ تو بیٹے نے بھی اپنی ماں کو دوسرے دن مارا اور اسے بھی اٹھا کے جنگل میں چھوڑا۔ پھر وہاں سے ان تینوں موسموں کا گزر ہوتا ہے، سردی، گرمی اور برسات، یا ہم سے کہیں گے جاڑا، گرمی اور برسات۔ یہ تینوں موسم وہاں سے جب گزرتے ہیں تو تینوں کہتے ہیں کہ یہاں پر ایک آدم زاد ہے، چلو ہم اس سے پھر فیصلہ کرواتے ہیں۔ لہٰذا ایک آیا سامنے تو بڑھیا نے اس کو بھی یعنی ذلیل کر دیا، اس کی ذلت کی، اس کی عیب جوئی کی، تیرے اندر یہ خامی ہے، تو ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے۔ دوسرا موسم آیا تو کیا ہوا کہ جب وہ پہلا موسم آیا یعنی جاڑا آیا یا سردی ہم سے کہیں گے، تو جاڑے کی جب اس نے بد گوئی کی، ٹھیک ہے، اس کی بے عزتی کی، تو جاڑے نے کیا کیا، ایک پھونک ماری، بڑھیا کو لکوا ہو گیا۔ اس کے بعد گرمی آئی تو گرمی کو بھی بڑھیا سنایا، تو ایسی ہے، گرم ہو جاتی ہے، پسینہ آتا ہے، تنگ آتے ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ تو گرمی کو غصہ آیا، گرمی نے لوہ چلائی یعنی تیز گرم ہوا وہ چلی، تو اس کا کیا ہوا کہ جسم ہی گرمی سے جل گیا۔ اس کے بعد برسات آئی تو برسات سے پوچھا، اس نے برسات کی بھی ایسے ہی بدگوئی کی ہیں۔ برسات کے جب عیب سنائے، برسات کو غصہ آیا تو برسات نے بھی کیا کیا کہ زور سے چھپکا دیا، تو بڑھیا کی بری حالت ہو گئی۔ اب وہ شام کو گیا بیٹا، اس نے سوچا چلو میں بڑھیا کو اٹھا کے لاتا ہوں، اس کے پاس بھی پیسے ہوں گے۔ تو بڑھیا کو گھر لائے تو دیکھا کہ بڑھیا کو لکوا ہو گیا، بیمار، بری حالت ہے۔ پھر اس کا علاج کیا، وہ رات کو بعد میں اس سے پوچھا کیا ماجرا ہوا، سارا بولا کہ ایسا ہے، میرے پاس ایک موسم آیا، میں نے اس کو بھی بتایا، تو کیا دوسرے کو بھی، تیسرے کو بھی، تینوں نے مجھے مارا۔ انہوں نے کہا اچھا اصل میں تیرا حال یہ ہے کہ تو عیب جو ہے، ٹھیک ہے، دوسروں کی گناہ تلاش کرتی ہے، لہٰذا انہوں نے اس کو گھر سے نکال دیا، روڈ پر چھوڑ دیا۔ اب وہ روڈ پر یعنی ایک سڑک کے کنارے جو ہے وہ بھیک مانگ کے اپنی زندگی گزارنے لگی، ٹھیک ہے۔ اس میں یعنی دو اہم کردار ہیں، ایک ہے وہ بڑھیا جو جس کے اندر نیک گمانی تھی، ایک وہ بڑھیا جس کے اندر بد گمانی تھی۔ تو بد گمانی والی بڑھیا وہاں پر کیا ہوتی ہے، ناکام ہو جاتی ہے، اور جس کا گمان اچھا ہے وہ وہاں پر کیا ہے، کامیاب۔ اسی طریقے سے اصل میں یہ انسانی زندگی بھی ہے، اگر انسان کے اندر سوچ مثبت ہو، پازیٹیو ہو، تو انسان ہر جگہ سے کچھ نہ کچھ پازیٹیو لے کے نکلتا ہے، وہ برائی میں سے کوئی نہ کوئی اچھائی حاصل کرتا ہے۔ اور اگر اللہ بچائے انسان کے ذہن میں نیگیشن ہو، منفی اثرات اس کے ذہن میں ہوں، منفیت ہو اس کے ذہن میں، تو وہ پھر ہر جگہ سے اس کو نا جنت میں بھی جو ہے کیا ہے، آرام نہیں لگے ہوگا، اس کو اس میں بھی کیا ہے، نقص نظر آئے گا، کمی نظر آئے گی۔ تو یہ اصل میں یہ ساری کہانی ہے، یہ ہے اس کا خلاصہ۔ آپ میں سے کسی